گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. آئیے اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس شخصیت کے حضور پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ خدمت حدیث میں صرف کیا ہے اور ایک زمانے نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، جن سے میری مراد عظیم المرتبت رفیع الدرجات حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین مدرسہ جلیلیہ اسلامیہ دارالہدا بیلڈنگا مرشد آباد، جو صرف ایک مقرر ہی نہیں، ایک خطیب ہی نہیں، اور صرف اردو زبان کے خطیب نہیں بلکہ بنگلہ زبان میں بھی الحمدللہ حضرت کی خطابت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کا کلیدی خطاب مرشد آباد اور بلکہ بنگال کے مختلف علاقوں اور خطوں میں ہوتا ہے. آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ایک شیخ الحدیث صدر المدرسین اور مفتی اعظم ضلع مرشد آباد اور پورے اس دیار کا مفتی اعظم ہمارے روبرو موجود ہے. میں بس ان کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا وامامنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وقال اللہ تعالی ایضا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال اللہ تعالی ایضا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال اللہ تعالی ایضا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتوا کل ذی حق حقہ. رواہ البخاری وہکذا فی الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرم الضیف. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الضیافۃ ثلاثۃ ایام وما بعد ذلك فهو صدقۃ. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایورثہ. رواہ البخاری وہکذا فی الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. رواہ البخاری والنسائی والترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وصل وصلته ومن قطع قطعته. رواہ الترمذی
او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجبعث اللہ ریحا قبضہ کل روح مومن ویبقى سائر الناس ویتحارجون کما یتحرج الحمر فعلیہم تقوم الساعة رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها ونہارها سواء رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب رواہ البخاری وہکذا فی الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم شنیدم کے در روزے امید و بیم شنیدم کے در روزے امید و بیم بدارا با نیکا با بخشد کریم. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ فارسی زبان میں یہ کیا بول رہا ہے. امامہ ایک مرتبہ آیا تھا ہندوستان انڈیا، تو ہمارے ہندوستان کی زبان جو ہے اردو ہندی، کسی علاقے میں بنگلہ، اور ان کی زبان الگ زبان تھی، امریکہ کا آدمی. اب وہ امریکہ زبان میں بولنے لگا تو ہندوستان کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہندوستان کے لوگ ہندی اور اردو میں بول رہے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبدالسلام کیا بول رہا ہے عربی اور فارسی. انشاءاللہ اس کی تشریح اردو زبان ہی میں ہوگی، اور اگر یہ چاہے کہ بنگلہ میں تو بنگلہ زبان میں بھی اس کی تشریح اور ویکھا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھندازن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھونک سے کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکتا، قرآن و حدیث سننا کو نہیں مٹا سکتا. بکھر گئے تو پھر زمانے کے ٹھوکر میں آ گئے. سمجھ رہے نا؟ بکھر گئے تو پھر زمانے کے ٹھوکر میں آ گئے. گر متحد ہوئے تو ایک عالم پہ چھا گئے. اگر اتحاد سے رہیں تو انشاءاللہ باطل طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے. جی بکھر گئے تو پھر زمانے کے ٹھوکر میں آ گئے. گر متحد ہوئے تو ایک عالم پہ چھا گئے. علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں. سب سے بڑی باپ ہے، آپ اگر مر جائیں تو آپ کی زمین جائیداد پروپرٹی ٹاکا پیسہ بینک بیلنس سب تقسیم ہو جائے گا فرائض کے مطابق. لیکن کوئی لڑکا اگر پڑھ لیا، آپ نے پڑھا لیا، چاہے جس لائن کی آپ پڑھائی پڑھائیں، تو اس علم کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ جی اس لیے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے دینی لائن میں 1 نمبر، تھوڑا بہت قرآن شریف نماز روزہ، پھر دنیاوی لائن میں پڑھائیے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے، وکیل بننے کی ضرورت ہے، جی حاکم بننے کی ضرورت ہے، سمجھا کہ نہیں، IPS آفیسر بننے کی ضرورت ہے. علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں. سب سے بڑی مصیبت ہے جاہل رہنا. علم کا سیکھنا یہ فرض ہے، لہٰذا کوئی اگر علم نہ سیکھے جاہل رہے تو ایک ناجائز کام کا ارتکاب کیا. علم سیکھنا یہ فرض ہے، جاہل رہنا حرام ہے، ناجائز ہے. ارادہ کر رہے کہ اپنے بچوں کو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھائیں گے، کر لیں گے نا ارادہ بھائی، مدرسے کے لائن میں پہلے، پھر اس کے بعد دنیاوی لائن میں بھی دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھانا پڑے گا. المرء مع من احب، یہ حدیث صحیح بخاری شریف اور ترمذی شریف دوسری جلد میں موجود ہے. اسی کا ترجمہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان میں کیا ہے. شنیدم کے در روزے امید و بیم، شنیدم کے در روزے امید و بیم، بدارا با نیکا با بخشد کریم. کہ ہم نے سنا ہے کہ شنیدم کے در روزے امید و بیم،
ہم نے سنا ہے کہ امید بھی ہے، جنت کی امید ہے۔ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، جو لوگ مسجد آباد کر رہے ہیں، مدرسے آباد کر رہے ہیں، مکتب آباد کر رہے ہیں، خانقاہ آباد کر رہے ہیں، انہی کے لیے تو جنت ہے۔ جی جنت کی امید رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو۔ قرآن نے کہا ہے، دلیل قرآن ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نراش ہونا، نا امید یہ کفر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جنت کی امید رکھنی چاہیے۔ شنیدم کے در روزے امید و بیم، جنت کی بھی امید ہے، آشا ہے، اور جہنم کا بھی ڈر ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، نہ وقت پہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ رمضان کا صحیح ڈھنگ پہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ مالدار لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ ہی ادا کرتے ہیں، نہ ہی مالدار لوگ حج بیت اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جہنم کا بھی ڈر ہے، جہنم کا بھی خوف ہے۔ اپنے اعمال کو ہم لوگ ٹھیک کر لیں، درست کر لیں۔ شنیدم کے در روزے امید و بیم، بدارہ بانے کا با بخشد کریم۔ یا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائیے، عالم علماء، حفاظ کرام، علماء دین، جی مفتیان اعظام، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائیے، ان کی صحبت میں اٹھیے اور بیٹھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بیڑا کو پار کر دے گا۔ جی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے پیر صاحب، پیران پیر دستگیر، نام نہیں سنا آپ نے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد میں۔ نام سنے ہیں کہ نہیں؟ ارے نام سنے چھن نہ سنن نہیں سنے چھن تو نام سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو نہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اردو زبان والے ہی تو ہے، اردو تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، بڑے پیر صاحب جن کو کہا جاتا ہے، پیران پیر دستگیر جن کو کہا جاتا ہے، ان کی قبر مبارک مزار اقدس بغداد شریف میں ہے۔ ترمذی شریف کی شرح معارف مدنیہ، جس کے مصنف اور لکھنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ تعالی مرکزہ نے ترمذی کے شرح معارف مدنیہ میں لکھا ہے کہ اہل اللہ، جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے قریب والے لوگ ہیں، یہ اہل اللہ نے لکھا ہے کشف کے ذریعے سے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک، ان کا مزار اقدس جہاں پہ ہے، 14 کوس کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب قبر کو اٹھا لیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جنت میں درخت لگ جائے گا، پیڑ لگ جائے گا، سبحان اللہ کہنے میں پیسہ نہیں لگتا، کوئی ٹاکا نہیں لگتا، لیکن جنت میں ایک درخت آپ کے لیے لگ جائے گا۔ کہیے پھر دوبارہ سبحان اللہ۔ جی تو اللہ والوں کے پاس رہنے سے 14 کوس کر کے، کلومیٹر کر کے، چاروں طرف سے اللہ نے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے پاس جو ہے مزار اور قبر ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب نور اللہ تعالی مرکزہ کے شیخ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ تبلیغی نصاب لکھے ہیں، فضائل اعمال، بخاری شریف کی شرح لکھے ہیں، الابواب والتراجم، بخاری شریف کی شرح لکھے ہیں اردو زبان میں، تقریر بخاری، موطا امام مالک کی شرح لکھے ہیں، اوجاج المسالک، شمائل ترمذی کی شرح لکھے ہیں، خصائل نووی، ہزاروں کتاب لکھے ہیں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ۔ نام سنے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ فضائل اعمال تبلیغی نصاب کے لکھنے والے، انہوں نے تمنا کی تھی کہ اللہ میری موت مدینہ میں ہو، اور جن کی موت مدینہ میں ہوگی، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آخری نبی جناب سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے جن کی موت مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی تمنا کی تھی کہ میری موت مدینہ طیبہ پہ ہو، چنانچہ حضرت شیخ کی موت مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ مسجد نبوی کے پاس جو جنت البقیع ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں،
وہیں پر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی بھی قبر ہے. اللہ والے کے پاس رہنا چاہیے. اور بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مالدار قسم کے لوگ یہ اپنی اپنی زمینوں میں دفن کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. میں ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن یاد رکھیے جب بھی کسی کی موت ہو جائے، مرنا تو سب کو ہے، قبرستان میں دفنانا چاہیے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. نمبر پہلا فائدہ یہ ہے کہ قبرستان میں آپ اگر دفنائیں گے تو چونکہ یہ قبرستان وقفے کا قبرستان ہے، اس کو بیچنا کبھی جائز نہیں ہے. جو وقفے کا قبرستان ہوتا ہے، جو 10 والی قبرستان ہوتا ہے، چاہے کوئی دان کرے، وقف کرے، چاہے خرید کے سماج کے لوگ اس کو قبرستان بنائے، جو وقف کا قبرستان بن جاتا ہے، وقف کی زمین کو قیامت تک بیچنا جائز نہیں. الوقف لا یباع. ترمذی میں حدیث ہے کہ وقف کی زمین کو بیچنا جائز نہیں. لہذا جب سماج والی قبرستان میں آپ کو دفنایا جائے گا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، وہاں کوئی مکان نہیں بنا سکتا. جب بھی موت ہو جائے گی لوگ دعا کریں گے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا. اللہ معاف فرما ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، جو حاضر ہے اس کو، جو غائب ہے اس کو، جو مذکر ہے اس کو، مردوں کو، وہ انسانہ جو عورت ہے اس کو بھی مغفرت فرما. اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام. اللہ جس کو تو زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیت منا فتوفى علی الایمان. اور جس کی موت ہو تو ایمان کے اوپر موت ہو. یہ دعا سب کے لیے ہوگی. آپ اگر اپنی ذاتی زمین میں مالدار ہے، رئیس اعظم ہے، زمیندار ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی زمین میں اگر دفنائیے گا تو کل پرسوں 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد آپ کے خاندان والے غریب بھی ہو سکتا ہے. آج مالدار ہے کل غریب، کل غریب ہے آج مالدار. بنگلہ میں بولتے ہیں یہ دنیا، یہ پرتھوی بھاگا گوڑا دنیا، آج کسی کی ہے تو کل کسی کی رہے گی. یہ یکساں زمانہ نہیں، یکساں زمانہ حالات یکساں نہیں. لہذا آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا پڑ پوتا، آپ کا سکڑ پوتا، آپ کا لکڑ پوتا، آپ کا چھکر پوتا، اسفل السافلین تک، نیچے تک، جب انہیں ضرورت ہوگی اور تنگی کا احساس کرے گا کہ ہمارا باپ دادا پروپرٹی والا تھا، آج ہم غربت کے شکار ہیں، لہذا اس زمین میں مکان بنانا ہے یا اس زمین کو فروخت کرنا ہے. باپ کی قبر ہے تو کیا ہے، ہم بیچ دیں گے. اور شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی قبر پرانی ہو جائے، اس کا نام و نشان اگر مٹ جائے، اور ذاتی زمین میں اگر وہ قبر ہے، وقف کی زمین نہیں، ذاتی زمین میں اگر وہ قبر ہے اور قبر پرانی ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، تو اس کو آباد کرنا بھی جائز ہے، مکان بنانا بھی جائز ہے. لیکن اندر سے ہڈی نکل آئی، ہڈی کو تو کہیں دفنانا پڑے گا، ورنہ ان ہڈیوں کی جو بے عزتی ہوگی. ہڈیوں کو آپ کو احترام کرنا ہے. لہذا آپ کی اپنی ذاتی زمین تھی، اس لیے آپ کی اولاد نے یہ سوچا کہ یہاں پر مکان بنانا ہے یا بیچنا ہے. اگر یہ قبرستان وقف والا قبرستان ہوتا، سماجی قبرستان ہوتا، 10 والا قبرستان ہوتا، تو یہ سوچنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، نہ مکان بنانے کا موقع ملتا، نہ بیچنے کا موقع ملتا، نہ اور کچھ کرنے کا موقع ملتا. اور دعا آپ کی ذاتی دعا ہوگی. ہر آدمی آپ کے قبر پہ تنہا دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. اور جب قبرستان میں دفنائیں گے، جب اس میت کے لیے دعا ہوگی، ساری مردوں کے لیے دعا وہاں پر کی جاتی ہے. اس لیے قبرستان میں دفنانے میں یہ فائدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور نامعلوم کہ قبرستان کے اندر کون اللہ والا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں اٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا سہنا کیجئے. کند ہم جن سے با ہم جن سے پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، صحبت صالح ترا صالح کند،
صحبت تالے ترا تالے کنات، اچھوں کی صحبت میں اگر بیٹھیے گا آپ بھی اچھا بن جائیے گا، اور خراب کی صحبت میں اگر بیٹھیے گا آپ بھی خراب بن جائیے گا۔ ٹھیک ہے نبی، ٹھیک ہے بات جی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں پڑھی ہے اور قرآن کریم کی میں نے 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہوئی، ایک بات میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ خالی جگہ کاہے رکھیں آپ لوگ بیچ میں؟ یہ خالی جگہ کاہے رکھیں بھائی؟ آپ لوگ سامنے آ جائیے، یہ خالی جگہ کیوں رکھے آپ لوگ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، عورتیں جو بہت ہے پیچھے، یہ سامنے آ جائیں، عورتوں کے لیے بہت جگہ ہے، ادھر سامنے آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں، عورتیں ماں بہنیں آ جائیں۔ یہ آپ لوگ خالی کیوں رکھے بھائی جگہ؟ یہ ہماری ماں بہنیں جو ادھر کھڑی ہے سامنے، یہ کیا کوئی ناپاک جگہ ہے؟ اے بھائی پیچھے والے سامنے آ جائیں، تھوڑا سا جم کے بیٹھیں، جم کے بیٹھے، سامنے آ جائے۔ یہ پیچھے والے، یہ جگہ تو کوئی ناپاک نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ آ جائیے سامنے۔ ارے قریب مل کے بیٹھیے، گرمی ہوگی، سردی کا زمانہ ہے جی۔ بھائی آپ لوگ سنتے نہیں بات، آواز نہیں جا رہی ہے مائک کی؟ بھائی تھوڑا سا مہربانی کر کے آ جائیں، آ جائیے بھائی، تھوڑا سا آ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے آ جائیے سامنے والا، تھوڑا سا آ جائیے، تھوڑا سا مل کر کے آ جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک منٹ آ جائیے بھائی، سامنے جگہ کھڑی ہے، سامنے جگہ خالی ہے، آ جائیے۔ 2-4 انشاءاللہ حدیث آپ ہماری لوگوں ماں کو میں بہنیں جو سناؤں گا۔ سامنے کھڑی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کے لیے انتظام کیا گیا ہے، بالکل ادھر آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے، ماشاءاللہ بہت ماننے والے لوگ ہیں بھائی۔ اسلام نام ہے ماننے کا، اسلام نام جاننے کا نہیں۔ فرعون بھی بہت جانتا تھا، فرعون بہت جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، لیکن مانتا نہیں تھا۔ تو اسلام نام ہے ماننے کا، جاننے کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی پڑوسی ہیں، وہ بھی جانتے، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سارے نیتا لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، غیر مسلم بھائی، لیکن مانتے نہیں، اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے۔ ماننے کا نام ہے اسلام، جاننے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں پڑھی ہے، انشاءاللہ ٹائم بھی میرے پاس ہے اور آپ لوگ کو انشاءاللہ حدیث میں سناؤں گا بھی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ فاتو کل ذی حق حق ہو۔ گرم پانی ہے، گرم چائے چاہیے۔ یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ یاد رکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گرم چائے گرم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان الایمان منوطا بسریا لناول رجال من آل فارس۔ اگر دنیا میں کہیں ایمان نہیں ملتا، سریا آسمان کے ستارے میں اگر ایمان لٹکتا ہوا ہوتا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر کے یہ مسلمان بنتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ تو بہت آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ایمان مل گیا ہے، کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کوئی محنت دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سکڑ دادا مسلمان، چھکر دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ کرے یا نہ کرے، اسلام کے حکام کو مانے یا نہ مانے، مسلمان ہو گئے ہیں جی۔ صحابہ کرام نے بہت قربانی دی ہے، بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ آج انٹیا والوں کے پاس، یہ انٹیا گاؤں ہے، پاس میں انٹیا کاشی باری ہے، ادھر بینی پار ہے، لوہا گاچی ہے، ادھر کوکیلا ہے، ادھر آپ کا جو ہے چکنی ہے، بید باڑی ہے، بیل ٹولا ہے، آس پاس کا بہت سارے گاؤں ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ مہمان آئے ہیں انٹیا والوں کے ہاں جی۔ تو مہمان آنے سے کیا کرنا چاہیے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بنے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ مہمان آنے سے
میزبان کو کیا کرنا چاہیے؟ ترمذی شریف دوسری جلد کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اکرم الضیف، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مہمان کتنے دن تک، مہمان کی آپ تعظیم کیجئے، اکرام کیجئے، خاطر تواضع کیجئے گنجائش کے مطابق، یہ نہیں کہ قرض لے کے، رین لے کے، ادھار لے کے، یہ نہیں کہ سود کے اوپر پیسہ لے کے، بیاج لینا دینا حرام، سود لینا حرام، دینا حرام، اس کا گواہ بننا حرام، جی اس کے لیے لکھنا حرام، اس کی مدد کرنا حرام، جی احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بیوشا بانیجو، کینا بیچا، خرید فروخت، لین دین، کینا بیچا، خرید فروخت، کینا بیچا، خرید فروخت، یہ تو جائز ہے بیوشا، لیکن ہر چیز کے کاروبار مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ جس طرح یہ سور کا کاروبار کرنا، خنزیر کا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ دم مسفوح، بہتا ہوا خون بیچنا، یہ مسلمانوں کے لیے بلا ضرورت کے جائز نہیں۔ یہ سر کا بالوں کا کاروبار کرنا، چول کا بیوشا کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ لاٹری کا ٹکٹ کاٹنا، جوا کھیلنا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی یاد رکھیں کہ 10 روپیہ میں خرید کے اس کو 20 روپیہ میں بیچنا، 21 روپیہ میں بیچنا، اس کو غبن فاحش کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ من غشا فلیسا منا، جو دھوکہ بازی کرے، آپ 10 روپیہ میں خریدے ہیں، اس کو 11 میں بیچیے، 12 میں بیچیے، 13 میں بیچیے، 14، 15، 16، 17، 18، 19 تک بیچ سکتے ہیں، لیکن 10 میں خرید کے مال کو آپ 20 میں بیچ رہے ہیں، ڈبل یا ڈبل سے زیادہ، یہ غبن فاحش ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ لوگوں کو آپ کیا کر کے دبا کے کھا رہے ہیں، ایسے کاروبار ٹھیک نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، اس کو غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ بڑھیا تاجر، بڑھیا کاروبار کرنے والا وہ شخص ہے جو نفع کم کرتا ہے، مال کی سپلائی زیادہ کرتا ہے، اور گنوار کے طرح دام لے کے بیٹھا ہوا ہے، 10 روپیہ میں خرید کے کہتا ہے 25 روپیہ اس کی قیمت ہے، گنوار کی طرح صبح کو دکان کھولا ہے، شام تک ایک بھی خریدنے والا نہیں آیا، کیننے والا، کیا بہت ٹھگتا ہے لوگوں کو، بہت قیمت لیتا ہے۔ اس طرح ٹھگو مت، نفع کم کرو، مال کی سپلائی زیادہ کرو، وہ بڑھیا کاروبار ہے، بڑھیا تجارت کرنے والا ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت ہے، کنا بیچا کی بہت فضیلت ہے، اس پہ اگر بیان کرنا شروع کروں تو 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، حدیث قرآن کے روشنی میں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خرید فروخت، کنا بیچا کرنا، لین دین، بیوشا بانیجو، یہ حلال، لیکن سود حرام۔ 1 روپیہ دے کے 2 روپیہ لیجئے گا، 2 روپیہ دے کے 3 روپیہ لیجئے گا، 1 من دھان دے کے 1.5 من دھان لیجئے گا، 1 من دھان دے کے 2 من دھان لیجئے گا، جن سے واحد ایک ہی طرح کی چیزوں میں کمی زیادتی کے ساتھ لینا، یہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، کوئی اگر 1 درہم 1 ٹکا سود کھاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ زنا حرام، ماں کے ساتھ زنا کرنا، زنا کرنے سے ایڈس کا مہلک مرض پکڑتا ہے۔ اس لیے مسلمان یہ سودی کاروبار سے بچتے رہنا، جس کو سیدھے جہنم میں جانا ہے اس کے لیے سودی کاروبار کرنا ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے جہنم کا راستہ سیدھا کھلا ہوا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مہمان بن کے آئے ابو دردہ کے ہاں۔ میرے آقا جناب سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دردہ، جب تمہارے یہاں سلمان فارسی یہ مہمان بن کے آئے ہیں،
اکرم الضیف، اس مہمان کی عزت کرو اپنے وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق۔ اور مہمانی کتنے دن تک؟ آخری نبی جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے الضیافت ثلاثۃ ایام وما بعد ذلک فهو صدقۃ، رواہ الترمذی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مہمانی اور ضیافت 3 دن تک۔ کئی دن تک؟ انڈیا میں مہمان آئے ہیں، کئی دن تک رہیں گے؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ کا سسرال ہے، پرانا داماد ہے، کہ 1 ہفتہ مہمان نہیں، پھر حیوان بن جائے گا۔ 3 دن تک مہمان، اس کے بعد حیوان، پوشو اور حیوان کی طرح معاملہ کرے گا۔ گھر والے کا منہ کالا، صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا، رشتہ داروں کی رشتہ داری خراب ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے 3 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں، بویدو نہیں، حلال نہیں، الا یہ کہ نیا داماد آیا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، نیا نکاح پڑا ہے، نکاح کیا ہے، نئی شادی ہوئی ہے، اب یہ اٹھواری کے لیے آیا ہے، اشٹو ملا اور اٹھواری کے لیے آیا ہے، چوٹھی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ گھر والا سسر کہتا ہے داماد سے کہ ہمارا خاندان ایک لمبی فہرست ہے، لمبا چوڑا خاندان، ایک نسب نامہ ہے، بہت رشتہ دار ہے، بہت بھائیات ہے، آتیو سجن رشتہ دار بہت ہے۔ 3 دن سے کام نہیں بلنے کا، چلنے کا، اور بھی رہنا ہے، زبردستی رکھ رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے 3 دن سے زیادہ رہنا یہ جائز نہیں، صدقہ کا مال کھانا ہے۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن کا بھی حکم ہے، صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں مسلمانوں، ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ۔ یہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ چرم قربانی کے پیسے، یہ فطرے کے پیسے، اور کسی نے منت مانی، یہ نظر مان لیا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، اللہ نے اگر اچھا کر دیا، صحت یاب کر دیا تو میں ایک بکرا دوں گا مسجد میں، ایک گائے دوں گا مسجد میں، ایک اونٹ دوں گا مسجد میں۔ اللہ نے صحت یاب کر دیا، بیمار تھا، اچھا ہو گیا، آپ کو بکرا دینا پڑے گا، گائے آپ کو دینی پڑے گی، اونٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مسجد تو کھائے گی نہیں، کھائے گا کون؟ مسجد والا مصلی، نمازی لوگ۔ لیکن نمازی لوگوں میں وہ لوگ کھائیں گے جو غریب لوگ ہیں۔ یہ صدقہ واجبہ ہے، جو ناظر ہے، منت مانا ہے، نظر ماننے والا، اس کے لیے بھی کھانا جائز نہیں، مالداروں کے لیے بھی صدقہ واجبہ کھانا جائز نہیں۔ یہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ قربانی کے پیسے، یہ قربانی کے کھال کے پیسے، فطرے کے پیسے، نظر اور منت والے جانور، اس کا حقدار ہے غریب۔ قرآن نے اس کا مصرف بیان فرمایا ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل۔ 8 مصرف ہے، اگرچہ ان میں سے ایک منسوخ ہے، اور ایک ہے صدقہ نافلہ۔ آج جو کچھ آپ خرچہ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، بال بچوں پر خرچہ کر رہے ہیں، بیوی کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، کوئی بھائی بیکار ہے، بہن بیکار ہے، بہنائیں بیکار ہے، اس کے اوپر آپ خرچہ کر رہے ہیں، یہ کوئی رائے دار بیکار نہیں جائے گا۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، کہ آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے، بیوی کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، بال بچوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، بھائی بہنوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، چچا بھتیجا کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، پڑوسیوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، یہ سب صدقہ نافلہ ہے، سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ترمذی شریف 2 جلد میں حدیث ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کمانے والا تھا، آمدنی کرتا تھا، کماتا تھا، ایک بھائی بیکار تھا، کچھ کام نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا،
اب جو کماتا تھا اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ کی گھر والی سب بیوی سب شوہر کو رات کو یہ پڑھاتی ہے، یہ سب سے بڑا ماسٹر ہے جی، یہ بیوی کے پاس یہ تھانے کے وسیع، یہ ڈی ایم بھی قابو ہے بیوی کے پاس، سب بیوی کے پاس سب زیرو ہے نا بھائی؟ ہاں بیوی کے پاس اب یہ پڑھایا رات کو شوہر کو، ارے تم کماتے ہو، کما کے بھائی کو کیوں کھلاتے ہو؟ خود جمع کرو، بینک بیلنس کرو، بھائی کے پیچھے خرچہ مت کرو۔ کہا سوچا کہ ہماری بیوی تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، کاہے کو ہم خرچہ کریں، کل سے بند کر دیں گے۔ اپنے بھائی سے کہا بھائی تو کماتا نہیں، بیکار بیٹھا رہتا ہے تو، اور نبی کے مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، بیکار ہے، کل سے میں تم کو کھلاؤں گا نہیں، بند کر دوں گا تیرا کھانا پینا سب۔ اس بھائی جو بیچارہ مجبور تھا، کما نہیں پاتا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس عرض کیا، شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ کل سے مجھے کھلائے گا نہیں، پلائے گا نہیں، میرے اوپر خرچہ نہیں کرے گا، میرے بھائی نے یہ کہہ دیا۔ آقا نے بلایا وہ کمانے والے بھائی کو کہ تو نے ایسے ہی کہا جیسا کہ تیرا بھائی کہہ رہا ہے؟ کہ جی ہاں میں نے ایسے ہی کہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ تم اس کو کھلاتے ہو بیکار بھائی کو، اس لیے اللہ تم کو روزی دے رہا ہے، تم بند کر دو، اللہ بھی تم کو کل سے دینا بند کر دے گا۔ جی تم بند کرو، اللہ بھی دینا بند کرے گا۔ تم خرچہ کر رہے ہو بیکار بھائی کو، بیکار بہن کو، بیکار باپ ماں کو کھلا رہے ہو، اللہ بھی تم کو دے رہا ہے۔ اگر تم نے بند کر دیا، اللہ بھی تم کو بند کر دے گا، یاد رکھو مسلمانوں۔ اس لیے خرچہ کرو۔ قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو روزی دیا ہے تمہارا اکیلا حق نہیں ہے، سخی کے کمائی میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ پڑھا ہے نا اپنے اردو کتاب میں کہ سخی کے کمائی میں سب کا حصہ ہوتا ہے، خرچہ کرو اللہ بھی آپ کو دے گا، آپ اگر بند کر دیں گے تو اللہ بھی بند کر دے گا۔ اور رشتہ داروں پر خرچہ کرو، اپنے بھائی برادروں پر خرچہ کرو، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا ہے من وصلہ وصلتہ ومن قطع قطعتہ، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھا اللہ بھی اپنا تعلق ٹھیک رکھے گا، ومن قطع قطعتہ، جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو خراب کرتا ہے اللہ بھی اپنا تعلق اس سے ختم کر دیتا ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا ہے حبیب حبیبک ہونم ماسا وابغض بغیرک یوما ماسا، رواہ ترمذی۔ زیادہ دوستی مت کرنا، اتنی دوستی کیا کہ اندر کی ساری باتوں کو